نستعين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. تفہیم شریعت کے اس پروگرام کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب اور اس پروگرام کے سرپرست محترم اور اسی طرح سے بحیثیت محاضر تشریف فرما خانوادہ حسنی کے ابھرتے ہوئے نوجوان حضرت مولانا سید عبدالعلی حسنی ندوی صاحب اور اس پورے خطے کے سرگرم فعال نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی عمران ندوی صاحب اور ہمارے کرم فرما محترم مولانا صابر صاحب، اس ادارے اور اس اطراف کی تمام معزز شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہے، ہم آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے بورڈ کی آواز پر لبیک کہا اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کی زحمت گوارا فرمائی. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو بات آپ تک پہنچائی جائے گی وہ بات انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے حق میں مثبت ثابت ہوگی، نفع بخش ثابت ہوگی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 3 محاذوں پر کام کرتا ہے. پہلا محاذ اس کا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسلمانان ہند سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ شریعت پر کما حقہ عمل کریں. اس لیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا بنیادی مقصد تحفظ شریعت ہے، اور تحفظ شریعت کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں. جب شریعت پر ہم خود عمل کرنے والے ہوں گے، جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو ہماری شریعت خود محفوظ ہو جائے گی، چاہے لوگ اس شریعت میں تبدیلی اور تحریف کرنے کی ہزارہ کوشش کریں پھر بھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی. دوسرا محاذ یہ ہے، اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلاتا ہے اور جگہ جگہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن میں پوری امت کو شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. دوسرا محاذ یہ ہے کہ جب کبھی آئین ہند سے ہٹ کر اسلامی شریعت میں مداخلت کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، چاہے جس سطح پر بھی کوشش کی جائے، تو اسے افہام و تفہیم کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے اس مداخلت کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وقت ترمیمی قانون 2025 جسے پارلیمنٹ میں پاس کر دیا گیا ہے، اسے بھی بورڈ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اسی طرح سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تیسرا محاذ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے تعلق سے بہت سارے لوگ بہت ساری بدگمانیاں اور بہت سارے سوالات و اعتراضات لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا کر دیتے ہیں، جن سے غیر بھی متاثر ہوتے ہیں اور اپنے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور اسلامی شریعت کے تعلق سے وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس بدگمانی کو دور کرنے کے خاطر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سن 2006 سے تفہیم شریعت کمیٹی قائم کی اور اس کمیٹی کے تحت ملک کے طول و عرض میں تفہیم شریعت کی تحریک چلائی ہے. الحمدللہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ سے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو رہے ہیں. چنانچہ آج کا یہ پروگرام بھی اسی تحریک کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ تفہیم شریعت کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ورکشاپ نوعیت کا پروگرام ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مثبت انداز میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں. مسائل کو پوری طرح سے بتانا مقصد نہیں ہے، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ اپنے علماء اور ائمہ سے بارہا سنتے رہتے ہیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ہم کیسے دے سکتے ہیں اور ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے. ہمارا جو ابھی موضوع ہے وہ ہے تعدد ازدواج کا، جسے پولی گیمی کہا جاتا ہے. ایک سے زیادہ شادی کی اجازت اسلام نے دی ہے. ابھی ہم اس موضوع کو کئی اعتبار سے دیکھیں گے کہ کیا مذہبی اعتبار سے تمام مذاہب میں ایک سے زیادہ شادی کی گنجائش رہی ہے،
یا صرف اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماجی طور پر ایک سے زائد شادی کے کیا فوائد ہیں، اور اگر ایک سے زائد شادی کو بین کر دیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ایک سے زائد شادی کی اجازت دینے کی بنیاد پر کس قدر سماج کے اندر اچھائیاں پھیلتی ہیں، اور اگر ایک سے زائد شادی پر بین کر دیا جائے تو برائیاں کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم 3 پہلوؤں سے اس پورے موضوع کا جائزہ لیں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنا موجودہ حالات میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی 31 جولائی کو ایک درخواست دی گئی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں، جس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا کو جو 1937 اپنی شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت ایک امتیاز حاصل ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان اس ملک میں ایک سے زائد شادی کرتا ہے، اس کو پوری طرح سے بین کر دیا جائے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی روشنی میں موجودہ حکومت سے اس بات کی خواہش کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کرے تاکہ ایک سے زائد شادی کا سلسلہ اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایک سے زائد شادی کی جو اجازت شریعت نے دی ہے، کیا یہ صرف شریعت اسلامیہ کی پیداوار ہے یا دیگر مذاہب میں بھی ایک سے زائد شادی کا رواج رہا ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف اسلام کی پیداوار نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو مذاہب اس دنیا میں آئے ہیں ان مذاہب میں بھی ایک سے زائد شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر مالک رام نے رگ وید میں لکھا ہے کہ ایک مرد کے لیے بیک وقت ایک سے زائد نکاح کرنا درست ہے، مگر انہوں نے یہ بھی لکھا آگے کہ بیویوں کی تعداد کی کوئی تحدید نہیں، یعنی بیگمات کتنی ہو اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ایک سے زائد شادی کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کثرت سے ملتا ہے۔ ایک مرد، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرد کی بہت سی بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک عورت بہت سے شوہر نہیں رکھ سکتی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ غور کریں تو ہندو مذہب میں بھی ایک سے زائد شادی کا رواج رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر کے پاس ایک بیوی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور اسے بچہ جننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو ایسے شوہر کے لیے ایک سے زائد شادی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جہاں ان 2 شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی ہے وہاں ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، گویا کنڈیشنل ہی صحیح، مشروط ہی صحیح، شرط کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دوسرے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب میں بھی ایک سے زائد شادی کی اجازت ہے۔ مہابھارت میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں بھگوان واسودیو کی 16,101 رانیاں تھیں۔ 16,101 رانیاں تھیں بھگوان واسودیو کی، جن میں 8 رانیاں بہت مشہور ہوئیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مذہبی پیشواؤں کے یہاں بھی، ہندو مذہب میں بھی ایک سے زائد بیگم اور ایک سے زائد اہلیہ رکھنے کا رواج تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے یہودیت میں، یہودی مذہب میں بھی ایک سے زائد نکاح کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی نسل سے بنی اسرائیل بھی ہیں اور بنو اسماعیل یعنی عرب بھی ہیں، تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک کا نام سارہ تھا، ایک کا نام ہاجرہ تھا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک کا نام قطورہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی 4 بیویوں کا تذکرہ تورات میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی،
اور آپ کا دوسرا نکاح جو ہے وہ کوشی خاندان کی ایک خاتون سے ہوا تھا. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں بھی 2 بیگمات تھیں. بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں توریت میں لکھا گیا ہے کہ ان کی 700 بیویاں تھیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہندو مت میں بھی 1 سے زائد بیوی رکھنے کی گنجائش، یہودیت میں بھی 1 سے زائد بیوی رکھنے کی گنجائش تھی. اسی طرح سے عیسائی مذہب میں بھی 1 سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت ہے، یعنی تعدد ازدواج پر وہاں اجازت بھی تھی اور اس پر عمل بھی کیا گیا. چنانچہ 17ویں صدی میں خود اہل کلیسا نے 1 سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت دی اور تعدد ازدواج پر عمل کیا. چنانچہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مختلف انسانی نظام ازدواج کی تاریخ کے مستند عالم وسٹر مارک نے بیان کیا ہے کہ کلیسا اور حکومت دونوں ہی 17ویں صدی کے نصف تک تعدد ازدواج کو مباح قرار دیتے تھے اور ان کے یہاں بکثرت اس کا رواج تھا. اسی طرح سے عرب جاہلیت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی 1 سے زائد بیوی رکھنے کا رواج تھا. حضرت غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کو رکھو اور بقیہ جتنی ہیں ان کو اپنے سے جدا کر دو، یعنی 4 کو اپنی زوجیت میں رکھو، باقی کو اپنے سے الگ کر دو. اسی طرح سے حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس بھی 5 بیویاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہدایت دی کہ 4 کو اپنے پاس رکھو اور 1 کو اپنے سے علیحدہ کر دو. اس طرح سے آپ دیکھیں تو ہندو مت ہو، عیسائیت ہو تو یہودیت ہو، عرب جاہلیت کا دور ہو، ہر زمانے میں 1 سے زائد بیوی رکھنے کا رواج رہا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام نے اجازت دے کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک طرح کا ظلم کیا ہے پہلی بیوی پر، تو یہ اس کا ایسا تصور اور ایسا خیال ہے جس کی گنجائش تاریخ میں نہیں ہے اور جسے گزشتہ اقوام و ملل کی تاریخ جھٹلا دیا کرتی. اسلام نے 1 سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی دھڑلے سے ترغیب نہیں دی ہے. اجازت اور ترغیب کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک چیز جس کی اجازت دی گئی ہے یقیناً وہ چیز مشروع ہے، اس کی اجازت ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن ممکن ہے کہ آپ کے حالات اس گنجائش پر عمل کرنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، لہذا حالات کا خیال کرتے ہوئے اور حالات کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس گنجائش پر آپ عمل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر ترغیب دے دی جاتی تو ایسی صورت میں خدا نخواستہ حالات میں گنجائش نہیں ہے پھر بھی ترغیب کی بنیاد پر آپ کیے جا رہے ہیں تو آئندہ مسائل پیدا ہو سکتے تھے. اس لیے اسلام نے بڑی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اجازت بھی دی ہے. تو اجازت کا کیا فائدہ ہے یہ بھی اب آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا، وہ ہم آگے بتائیں گے. اجازت کا بھی فائدہ ہے اپنی جگہ پر اور ترغیب نہیں دی ہے، موٹیویٹ نہیں کیا ہے، اس کا بھی اپنی جگہ پر فائدہ ہے. چنانچہ اسلام نے اس کو جائز تو ٹھہرایا ہے مگر اس کی ترغیب نہیں دی ہے. گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات کی بنیاد پر بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایک صحابی کی زوجیت میں 1 سے زائد بیویاں عام طور سے تھیں. یہ ساری چیزیں تھیں پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اس سلسلے میں اور ان ہدایات سے جو ہمارے فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے.
साहिब हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रजुलुन लहू इमराअतुन फअराद अन यतज़व्वज अलैहा, कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा आदमी है जिसके पास पहले से बीवी मौजूद है, अब वो एक दूसरी शादी करना चाहता है पहली बीवी की मौजूदगी में, लेकिन इस बात का डर भी उसे सता रहा है कि वो उन दोनों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए एक ही शादी करना ज्यादा मुनासिब है और यही उसके लिए अजर व सवाब का बाइस है। इसलिए कि एक तो ये वजह है कि साहब वो इंसाफ नहीं कर पाएगा, दूसरी वजह यह है कि जाहिर सी बात है पहली बीवी की मौजूदगी में वो दूसरी लाएगा तो पहली तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गम लायक होगा। लिहाजा इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर अगर एक ही पर इक्तफा कर लेता है तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने, कुरान मजीद ने बीवियों की तादाद की तौसी नहीं की है, बल्कि कुरान करीम ने बीवियों की तादाद की तहदीद कर दी। यानी पहले जमाने में जो लातादाद बीवियों के रखने का रवाज था उसमें इस्लाम ने रिफॉर्म किया है, उसकी इस्लाह की है और उसकी तादाद 4 तक महदूद की। अब यहां पर एक सवाल जहन में यह आता है कि इस्लाम ने बहु विवाह की, पॉलीगेमी की इजाजत तो दी है, मगर 4 ही तक तादाद क्यों रखी है? 4 से बढ़कर तादाद क्यों नहीं की? 4 ही तक महदूद क्यों रखा? तो एक सवाल यह भी किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि मिसाल के तौर पर हम एक सड़क बनाते हैं, हाईवे, एक्सप्रेस वे, उसमें गाड़ियों को बर्क रफ्तारी से चलने की पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन बर्क रफ्तारी की भी तो एक लिमिटेशन है, उसमें भी तो हमने हदबंदी कर रखी है। 120 या 100 या 110 की रफ्तार से आप चल सकते हैं, उससे बढ़कर उससे ज्यादा से आप नहीं चल सकते। अगर उस रफ्तार से आप बढ़ जाएंगे तो आप कानून शिकन होंगे, कानून तोड़ने वाले होंगे, आप जो है रूल और रेगुलेशन का उल्लंघन करने वाले होंगे, जिसके नतीजे में आपको सजा दी जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा लिमिटेशन इसलिए किया है कि अगर उस रफ्तार को भी हम लिमिट नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में आए दिन हादसा होते रहेंगे, गाड़ियां टकराती रहेंगी और आए दिन इंसानी जान जो है जाया होती रहेंगी। लिहाजा इंसानी जानों के तहफ्फुज के खातिर हाईवे पर हम लिमिट रखते हैं। तो ऐसे ही कानून में इजाजत तो है, लेकिन हमने बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी परेशानियों से बचने के खातिर हमने, यानी इस्लाम ने उस बर्क रफ्तारी को 4 की तादाद तक लिमिट कर दिया है ताकि निजाम दुरुस्तगी से चल सके। इस तरह से अगर सोचें तो इस सवाल का जवाब हल हो जाता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, के साथ आपको इजाजत दी गई है, आप जो है अपनी पसंद के मुताबिक 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इसकी इजाजत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है हमारे। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जैसे माहौल में, यहां पे ठहर कर एक बात और जान लेने की जरूरत है कि हिंदुस्तान जैसे माहौल में आमतौर से एक रवाज है एक बीवी पर क़नाअत करने का, और ये अपनी जगह पर अच्छा भी है। और जहां पर अल्लाह ने गुंजाइश दी है हिंदुस्तानी में, वहां के लोग अगर 1 से 2 करते हैं तो वो कोई ऐसा मायूब अमल भी नहीं और उसको मायूब समझना भी नहीं चाहिए। मगर इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए आया है। ऐसे ममालिक के लिए भी आया है जहां खुशहाली है, जिनका खान पान और खुर्द नोश का निजाम और जहां का मौसम हमसे मुख्तलिफ है, और वहां का निजाम हुकूमत और वहां के बाशिंदे भी हमसे मुख्तलिफ हैं। तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो वहां के लोगों को एक बीवी पर काने रहने नहीं देता। जैसे मिस्र के बारे में कहा जाता है कि मिस्री अगर एक बीवी के साथ जिंदगी गुजारना चाहे तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। चुनांचे वहां आमतौर से 2 बीवियां रखने का, 3 बीवियां रखने का रवाज है। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने हर तरह के लोगों के मिजाज और माहौल के उतार चढ़ाव को देखते हुए 1 से जायद की इजाजत दी। चुनांचे हिंदुस्तान जब एक अरब आलिम आए तो उन्होंने दूसरे हिंदुस्तानी हिंदी नजाद आलिम से पूछा
کہ آپ کے پاس کتنی بیوی ہے؟ تو کہا ایک. دوسرے ہندوستانی نژاد سے پوچھا کتنی بیوی ہے؟ تو اس نے بھی کہا ایک. تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی کہا ایک. چوتھے نے کہا کہ نحن من الموحدین. تو عرب عالم نے کہا لا بل انتم من الخائفین فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ. ہندوستانی عالم نے کہا ہم تو بھائی موحد ہیں، ایک پر قناعت کرنے والے ہیں. عرب عالم نے جواب دیا نہیں، آپ سب کے سب ڈرپوک ہیں کہ آپ کے یہاں ڈر اور خوف آپ کو ستاتا ہے کہ آپ انصاف نہیں قائم کر پائیں گے، اسی لیے ایک پر آپ لوگ اکتفا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اسلام میں ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت ہے اور یہ گنجائش دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ گنجائش عدل کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر ایک سے زائد شادی کر لیتا ہے اور دونوں بیوی کے درمیان وہ انصاف نہیں کر پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گنہگار ہوگا، دنیا میں بھی وہ ماخوذ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جب جن لوگوں نے بھی اس ملک میں ایک سے زائد بیوی رکھنے پر عمل کیا ہے ان کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے انصاف کو برت کر نہیں دکھایا ہے، جس کی وجہ سے گھر کی باتیں باہر نکلی ہیں اور باہر سے مراد وہ عدالتوں تک گئی ہیں اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عدالت نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے اور ایک انسان اپنے عمل سے ایک اچھے قانون کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا اہم پہلو ہم نے یہ کہا تھا کہ سماجی طور پر دیکھنا ہے. سماجی طور پر دیکھیں تو یہ اجازت جو ہے وہ ضرورت ہے. وہ کیسے؟ عام طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح پیدائش میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اموات میں فرق ہوتا ہے. مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں شرح اموات زیادہ ہے عورتوں اور لڑکیوں کے مقابلے میں. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ حادثات جو دنیا میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر جانیں کن کی جاتی ہیں؟ مردوں کی جاتی ہیں. عورتوں کی بھی جانیں جاتی ہیں مگر ان کی تعداد کم ہوتی ہے. مثلا پہلی جنگ عظیم جو 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر تک جاری رہی اس میں 1,08,24,236 کے قریب تو صرف فوجی مارے گئے اور 2,36,65,873 زخمی ہوئے اور شہریوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی. ظاہر ہے یہ سب فوجی جو تھے یہ سب کے سب مرد تھے. تو شرح اموات مردوں کی زیادہ ہے اور عورتوں کی کم ہے. تو جس سماج میں مرد کم ہو جائیں عورتیں بڑھ جائیں تو ایسی صورتحال میں اگر ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ سماج برائی سے بدبودار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر حال میں ہو جائے گا. لہذا اگر ایسا سماج ہے جہاں مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک سے زائد بیوی رکھی جائے گی تو بہت ساری عورتیں جو زوجیت کی نعمت سے محروم ہونے کے کگار پر ہوں گی وہ اس تعدد ازدواج کی اجازت کی بنیاد پر زوجیت کی نعمت سے شادکاں فیضیاب ہو جائیں گے، محروم نہیں رہیں گے. اس اعتبار سے دیکھیں تو تعدد ازدواج زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت. اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم جو 1936 سے 1945 تک جاری رہی اس میں بھی کل 8.5 کروڑ آدمی ہلاک ہو گئے. معذور ہونے والے لوگ اس کے علاوہ ہیں اور مہلوکین اور معذورین میں غالب ترین اکثریت جو ہے وہ مردوں کی تھی. ان جنگوں میں برباد ہونے والا ملک جرمنی تھا. چنانچہ جرمنی میں زمانے تک اس حادثے کے بعد یہ کیفیت تھی کہ ہر مرد کے مقابلے میں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی 3 عورتیں ہوتی تھی. ایک طرف ایک مرد اور اس کے مقابلے میں 3 عورتیں. اگر یہاں تعدد ازدواج پر عمل نہ کیا جائے تو بتائیے کتنی عورتیں شادی سے محروم ہو جائیں گی اور جب شادی سے محرومی ہوگی تو برائیاں خود بخود بڑھنے لگیں گی، سماج گندا ہو جائے گا. لہذا سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت دی جائے ایسے ماحول میں. اسی طرح سے ٹریفک اور صنعتی حادثات میں زیادہ تر جانیں کن کی جاتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مردوں کی جاتی ہیں. جب مردوں کی جاتی ہے تو عورتوں کی جانیں کم جاتی ہیں، عورتوں کی تعداد بڑھ جائیں گی، مردوں کی تعداد گھٹ جائیں گی.
जैसे 2011 में अमेरिका जैसे मुल्क में मर्द की तादाद 22,937 थी, जो मर्द उसमें क्या कहते हैं हलाक हुए थे सनअती और ट्रैफिक के हादसात में, और औरतों की तादाद 9,534 थी। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे समाज में मर्द और औरत की तादाद का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और ऐसी सूरत हाल में तअद्दुद इज़्दिवाज पर अमल करना रहमत साबित होगा, ज़हमत साबित नहीं होगा। इसी तरह से जेलों में जो कैदी होते हैं और बड़े बड़े जराइम जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? वो आमतौर से मर्द होते हैं। तो और तवीलुल मुद्दत जो मशक्क़त सोबतें या सजाएं जो काटते हैं वो कौन होते हैं? वो मर्द होते हैं। जाहिर सी बात है, जब मर्द बड़ी तादाद में जेलों में होगा और औरतें बाहर होंगी, तो ऐसी सूरत हाल में अगर तअद्दुद इज़्दिवाज पर अमल किया जाएगा तो ऐसी सूरत हाल में समाज की खवातीन को रहमत के साए में जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, ज़हमत से बच जाएंगी, और समाज भी जो है वो सुकून और इत्मीनान की सांस लेगा। अखलाकी तौर पर तअद्दुद इज़्दिवाज भी अखलाकी तौर पर भी जरूरी है, इसलिए कि जिन ममालिक में जहां एक से जायद शादी की इजाजत को बैन किया गया है, वहां एक से जायद दाश्ताएं रखने, एक से ज्यादा खवातीन को रखने का गैर कानूनी तौर पर एक आम रवाज, यानी कानूनी तौर पर अगर इजाजत आप नहीं देंगे तो गैर कानूनी तौर पर एक से ज्यादा बीवियां रखने या एक से ज्यादा औरत रखने का रवाज आम हो जाएगा और बुराइयां बढ़ जाएंगी। चुनांचे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अदालत का यह फैसला आया कि अगर एक मर्द और एक औरत अपनी रजामंदी से बगैर निकाह के लिव इन रिलेशनशिप के तौर पर रहना चाहें तो रह सकते हैं। गोया एक से जायद बीवी रखने का रवाज जो जायज तरीका है उस पर अमल करने को बैन कर दिया जाए, और जो नाजायज तरीका है उसको इख्तियार किया जाए। गोया इस बात की इजाजत दी जा रही है कि अच्छाई और नेकी पर अमल न किया जाए, बुराई को इख्तियार किया जाए। समाज को बुराई की तरफ धकेलने की गोया एक राह खोली जा रही है, लिहाजा उससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि तअद्दुद इज़्दिवाज पर अमल किया जाए। इसी तरह से एक से जायद बीवी जो है वो रहमत है, ज़हमत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने शादी की, उसकी बीवी एक ऐसे मरज में मुब्तला हो गई जो बीमारी अब खत्म नहीं हो सकती, और उस बीमारी के रहते हुए वो अपने शौहर की खिदमत के लायक नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप तअद्दुद इज़्दिवाज पर बैन करते हैं तो नतीजा ये होगा कि पहली बीवी को वो अपने से जुदा करेगा, तलाक देगा, तो वो भी सही नहीं है। और अगर तअद्दुद इज़्दिवाज पर अमल करेगा और फिर पहली बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी लाएगा, तो ऐसी सूरत में घरेलू कामकाज के एतबार से भी पहली बीवी के लिए दूसरी शादी रहमत साबित होगी, और दूसरे एतबार से भी पहली बीवी के लिए दूसरी बीवी का आना रहमत साबित हो जाएगा। इस एतबार से आप देखें तो दूसरी शादी जो है अखलाकी नौयत से और इफ़्फ़त व पाकदामनी की नौयत से और पहली बीवी के लिए रहमदिली की नौयत से निहायत जरूरी और लाजमी। हिंदुस्तान में एक बात यह कही जाती है कि इस मुल्क में मुसलमान को कोई काम नहीं है, सिर्फ एक से ज्यादा शादी करता है, नई नई बीवी की तरफ तवज्जो देता है, पुरानी को भूल जाता है। ये कॉन्सेप्ट और ये तस्वुर भी गलत है। इसलिए गलत है कि डॉक्टर शाइस्ता परवीन ने अपने एक मकाले में लिखा है कि जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में तअद्दुद इज़्दिवाज का तनासुब मुसलमानों के यहाँ कम है, कबायली और दूसरे अक़वाम के दरमियान ज्यादा है। लिहाजा मुसलमान को बदनाम करना कि सिर्फ मुसलमान दूसरी शादी करता है, यह सही बात नहीं है। शुरू में हमने ये कहा था कि दरखास्त दी गई है 31 जुलाई 2026 को, जिसमें एक से जायद शादी को बैन करने की बात कही गई है। बहरकैफ अभी एक दरखास्त है और इस दरखास्त की रोशनी में उसने हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी ये उम्मीद जाहिर की है कि वो इस सिलसिले में कानून साजी करे। पहली बात हमें ये याद रखने की है कि कानून की दफा 25 और 26 जिसका ताल्लुक बुनियादी हुकूक से है,
اور وہ قانون جس کا تعلق بنیادی حقوق سے ہوتا ہے وہ مستقل قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہی بنیادی حقوق کی روشنی میں ان کی بنیاد پر شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 وجود میں آیا تھا، جس کی بنیاد پر ہم مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے کے مجاز اور عمل کرنے کے اہل قرار پائے ہیں، اور جس کی ہمیں اجازت دی گئی۔ لہذا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کسی بھی طرح کی قانون سازی کی اجازت ہندوستان کے پارلیمنٹ کو نہیں ہے، اور نہ کسی عدلیہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس سلسلے میں قانون سازی کی ہدایت جاری کرے کسی حکومت کو۔ یہ سراسر فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکرانے والا عمل ثابت ہوگا، اور جہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے بنیادی حقوق سے، قانونی اعتبار سے بنیادی حقوق کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور جو چیز اس سے ٹکراتی ہے اس کو مرجوح یعنی اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا یہ درخواست تو دی گئی ہے، لیکن قانونی نوعیت سے آپ اگر جائزہ لیں تو یہ درخواست رد ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، اور درخواست کو فوراً خارج قرار دینا چاہیے تھا۔ دستور کی روشنی میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اتنی سی بات تعدد ازدواج کے تعلق سے انشاءاللہ بہت سارے اشکالات اور سوالات کو حل کرنے میں بہت حد تک ممد و معاون کارگر ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جب یہ پورا سیشن مکمل ہو جائے گا